نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کے کتاب الاستسقاء باب نمبر 27، باب ما قیل فی الزلازل والآیات، باب ہے جو زلزلوں اور دیگر کوئی نشانیاں ظاہر ہونے پر جو بات کہی گئی ہے اس کے بارے میں۔ کتاب استسقاء تو بارش طلب کرنے کا یہ باب تھا، کتاب تھی، لیکن ابتدا میں بتلایا تھا کہ اسی سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تیز ہوا چلنے، زلزلے یا دیگر کوئی نشانی ظاہر ہو اس کے متعلقہ بھی روایات اس سلسلہ میں جمع کی ہیں، اس لیے آخر میں وہ ابواب جن کے اندر دیگر نشانیوں کا تذکرہ ہے اس کا بیان ہے۔ اس میں زلزلہ یا کوئی اور آفت زمینی یا آسمانی ظاہر ہو اس وقت اسلامی تعلیمات کیا ہیں، یہ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1036، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن نبی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ حتی یقبض العلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے۔ علم پر الف لام ہے، خاص علم مراد دینی علم مراد ہے، وحی والا علم مراد ہے، دنیاوی اور عصری علوم مراد نہیں، بلکہ وہ تو قرب قیامت جیسے آ رہا ہے اس طرح اور زیادہ علوم فنون بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن دین کا علم جو اصل مطلوب اور مقصود علم ہے وہ ایسا ایسا اٹھ جائے گا۔ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو تکثر الزلازل، پھر زلزلے عام ہو جائیں گے۔ دینی علم اٹھنے کی وجہ سے جہالت عام ہو جائے گی، اور جہالت کی وجہ سے اور بے دینی کی وجہ سے ایسے کام لوگ کرنا شروع کر دیں گے جو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کا سبب ہوں گے، جس کی وجہ سے زلزلے شروع ہو جائیں گے، اور یہ تقارب الزمان اور زمانہ قریب ہو جائے گا۔ نشانیاں کچھ ظاہر ہو رہی ہیں، جس طرح کہ مختلف جگہوں پر زلزلوں کا آنا، اور حالیہ ہی ترکی میں اور شام میں ایک بہت بڑا زلزلہ جس نے تمام دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے اور تمام کے لیے بڑا ایک عبرت اور سبق بھی ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے زلزلے گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں۔ یہ تقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا۔ زمانہ قریب ایک تو وہ جو آپ نے خاص قرب قیامت کی علامات بیان کی کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی اور ہفتہ دن کی، اور دن ایسے گزرے گا جیسے آگ کا شعلہ اوپر اٹھتا ہے اور اٹھتے نیچے گر کر بھسم ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اب وقت کے اندر بے برکتی وہ نظر آ ہی رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی کو جھانک کر دیکھیں تو 10 سال پہلے، 15 سال پہلے کی یادیں بھی یاد کرنے کے بعد آخر یہی زبان پر کہتا ہے یہ کل دی گل ہے، یعنی وہ ہمیں 10 سال یا 15 سال کی باتیں، 20 سال کی باتیں جو ہیں ان کو یاد کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ کل کی بات تھی، یعنی اتنی جلدی سے وقت گزر گیا۔ وَتَظْهَرُ الْفِتْنَ، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، فتنے عام ہو جائیں گے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ حرج کی تفسیر آپ نے فرمایا کہ وَهُوَ الْقَتْلُ، القتل، قتل ہی قتل، معمولی بات پر قتل ہوگا، جس طرح
اب انسانیت کا بے دردی سے قتل ہے جگہ جگہ، خصوصاً جو بے دین لوگ اسلام اور اہل اسلام کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں، اور ان کو ختم کرنے کے جو حربے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی تمام کے سامنے ہیں۔ حتیٰ یکثر فیکم المال، یہاں تک مال تمہارے اندر عام ہو جائے گا، فیفیض، گلیوں بازاروں میں بہتا پھرے گا۔ آج دیکھ لیجئے، کیا جتنا مال آج ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے، آج سے کیا 20 سال اتنا پہلے ہمارے پاس تھا؟ جو سہولیات، جو دنیا کی دیگر چیزیں آج ہمارے پاس ہیں، کیا ہمارے آباء و اجداد کے پاس تھیں؟ یقیناً آج نہ آج سے 15-20 سال پہلے ہمارے پاس تھیں، اور ہمارے آباء و اجداد تو بہت اس سے بعید ہیں۔ تو مال بہت، لیکن نہ شکری اتنی ہی زیادہ۔ حدیث نمبر 1037، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسین بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ برکت کر ہمارے شام اور ہمارے یمن میں۔ قالا، راوی فرماتے ہیں قالوا وفی نجدنا، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیجیے، جس طرح شام اور یمن کے لیے دعا کی، اسی طرح نجد کے لیے بھی۔ قال ہناک الزلازل والفتن، آپ نے فرمایا وہاں تو زلزلے اور فتنے اٹھیں گے، نجد کے علاقے سے زلزلے اور فتنے اٹھیں گے۔ وبہا یطلع قرن الشیطان، وہیں سے شیطان کا سینگ اگے گا، سینگ پھوٹے گا، یعنی شیطانی تحریکیں اور شیطانی طرح طرح کے اسلام کے خلاف اور اسلام کو ختم کرنے اور اہل اسلام کو ختم کرنے کے جو بڑے بڑے ہنگامے برپا ہوں گے، وہ اسی علاقے کی طرف سے ہوں گے۔ اس سے مراد مدینہ سے مشرق کی طرف جو مزری قبیلے تھے، یہ ان کی طرف اشارہ تھا، اور اسی طرح چین، ہند اور عرب کے بعض علاقے بھی ان کی طرف آپ نے جو اشارہ کیا، جو مشرق کی طرف تھے، اور اس طرح وحشی ترک بھی اسی جانب سے آئے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی۔ اس میں فی نجدنا، نجد کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگ اس سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی خالص جو قرآن و سنت کی دعوت تھی اور کتاب و سنت کی تحریک تھی، اور جو آج بھی ان کی وہ تمام تعلیمات تحریری شکل میں، ان کی کتب کی شکل میں موجود ہیں، اور جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی دعوت، ان کی تحریک وہ خالص کتاب و سنت کی دعوت تھی، اور اسی کے لیے انہوں نے دن رات کوشش کی اور اسی کی نفاذ کی کوشش کی ہے۔ جو لوگ ملاوٹ شدہ عقائد اور ملاوٹ شدہ اعمال کے حامی ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کو ان کی تحریک چونکہ پسند نہ تھی، تو وہ ایسے دلائل جو عقل کے بھی خلاف اور نقل کے بھی خلاف، ان کو اکٹھا کر کے ادھر ادھر کے سگرے کبرے جوڑ کر طرح طرح کے نتیجے نکال کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی یہ تحریک درست نہ تھی، بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھی۔ پتہ نہیں نعوذ باللہ ان کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور دلیل کے طور پر اس روایت کو، یہ اس طرح کی اور روایات جس کے اندر نجد کا لفظ ہے، اس کو استعمال کر کے کہتے ہیں جو کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہ نجد کے علاقے کے تھے، اس لیے ان کو نجدی مشہور کر کے یہ تمام کا تمام ان کے اوپر یہ
نشاندہی ان کی طرف کر دی جاتی ہے اور ان کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی انتہائی ایک علم سے جہالت اور کورے پن کی وجہ ہے۔ نجد بلند جگہ کو کہتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں کوئی نشیبی علاقے ہیں، کوئی بالائی اونچائی والے حصے ہیں، تو جس طرح ہمارے اونچے علاقے جو ہیں یہ بہت سارے ہیں، کئی علاقے ہیں، اسی طرح عرب کے ہاں جو بھی اونچائی والے علاقے تھے ان کو نجد کہتے تھے۔ عربی لغت کی کتب میں جب تحقیق کی جائے تو عربی کتب کے اندر 12 نجد عرب میں پائے گئے ہیں، جن میں سے نمبر 1 نجد علوز، نمبر 2 نجد عجا، نمبر 3 نجد برق، نمبر 4 نجد خال، نمبر 5 نجد اسرا، نمبر 6 نجد انصر، نمبر 7 نجد العقاب، نمبر 8 نجد کب اور نمبر 9 نجد مریع، نمبر 10 نجد یمن اور نمبر 11 نجد حجاز اور نمبر 12 نجد العراق۔ یہ 12 نجد ہیں جو عرب اور عرب کے گرد و نواح علاقے میں پائے جاتے تھے۔ تفصیل کے لیے آپ لغت کی کتابوں میں سے معجم البلدان جلد 5 صفحہ 365 اور اسی طرح لسان العرب جلد 14 صفحہ 47 اور تاج العروس جلد 2 صفحہ 511، ان تمام پر آپ یہ لغت کی جو مشہور و معروف اور معتبر کتب ہیں ان کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نجد کوئی ایک علاقہ نہیں تھا بلکہ 12 نجد تھے۔ اگر ان کے اندر نجد یمن ہے تو نجد عراق بھی انہی کے اندر شامل ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ان 12 نجدوں میں آپ نے جس کی طرح اشارہ کیا تھا، جس کے لیے دعا نہ کی بلکہ یہ خبر دی کہ وہاں زلزلے، فتنے، یہ تمام چیزیں پیدا ہوں گی، وہ کون سا نجد تھا؟ اس کے لیے جب آپ اسلامی تاریخ اور اسلامی کتب کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس سے نجد عراق مراد ہے، نجد عراق مراد ہے اس سے۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، جس کے لیے آپ الکنز العمال جلد 14 صفحہ نمبر 71 تا 77 صفحہ 71 تا 77 صفحات پر یہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں نجد عراق کے لیے آپ نے فرمایا تھا ہناک الزلازل والفتن وبها قرن الشیطان، کہ یہاں سے زلزلے اور فتنے اٹھیں گے اور یہیں سے شیطان کا سینگ پھوٹے گا۔ دیکھیے کتاب المعرفہ و تاریخ باب ما جاء فی الکوفہ جلد 2 صفحہ 747۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بیدہ، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اشارہ کر رہے تھے یوم العراق، اور اشارہ کر رہے تھے عراق کی طرف، اور فرما رہے تھے کہ ہا ان الفتنۃ ہا ہنا، ہا ان الفتنۃ ہا ہنا 3 مرات، خبردار فتنے اس طرف سے ہوں گے، فتنے اس طرف سے ہوں گے، فتنے اس طرف سے ہوں گے۔ 3 مرتبہ آپ نے عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنے اس طرف سے ہوں گے، اور آگے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ من حیث یطلع قرن الشیطان، اور اسی طرح سے شیطان کا سینگ پھوٹے گا، شیطانی تحریکیں بھی یہیں سے نکلیں گی۔ دیکھیے مسند احمد جلد 1 صفحہ 143۔ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان 12 نجدوں میں سے جس نجد کے لیے آپ نے دعا نہ کی بلکہ وہاں سے طرح طرح کے فتنے اور زلزلے
اور شیطان کا سینگ پھوٹنے کا اشارہ کیا، وہ نجد عراق تھا۔ اور ویسے بھی اگر اسلامی تاریخ کو دیکھ لیں تو کون سی وہ زمین ہے، کون سا علاقہ ہے جہاں سے بہت سارے فتنے پیدا ہوئے جنہوں نے امت مسلمہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ نجد عراق تھا جہاں سے یہ ہر دور میں بہت سارے فتنے پیدا ہوئے اور امت مسلمہ کو انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، زخمی کرنے والا جو آدمی تھا وہ عراقی تھا۔ سب سے پہلے فتنوں کا آغاز جو اسلامی تاریخ میں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اور ان کو شہید کرنے والا یہ عراقی تھا۔ نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو باغیوں کا گروہ نکلا تھا اور انہوں نے بہت زیادہ بغاوت کی اور طرح طرح کی شرارتیں اور خباثتیں کرنے کے بعد آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ اس کے اندر زیادہ جو لوگ تھے وہ عراق اور کوفہ کے لوگ تھے، زیادہ کثرت ان لوگوں کی تھی۔ اسی طرح جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، یہ تمام عراق اور عراق کے متصل علاقوں میں یہ واقع ہوئی ہیں، جن کے اندر بہت سارے مسلمانوں کا نقصان ہوا، جانی نقصان بھی اور مالی نقصان بھی۔ اسی طرح بہت سارے باطل فرقے وہ بھی اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں، جس طرح خارجی، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، روافض وغیرہ، یہ تمام کے تمام اسی زمین کی پیداوار ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ بھی جو تمام دنیا لوگ جانتے ہیں وہ کربلا میں ہوا۔ کربلا یہ عراق کے علاقہ کوفہ کے قریب علاقہ ہے، تو یہ بھی وہیں واقع ہوا۔ اسی طرح مختار ثقفی جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی اسی علاقے کا تھا۔ اور اسی طرح جنگ عظیم میں اسلامی طاقت کے خلاف جو غداری کی تھی سب سے پہلے، وہ بھی اسی علاقے کے لوگوں نے کی تھی۔ اور ایران اور عراق کی جو لمبی جنگ رہی ہے اس میں بھی بنیادی کردار یہ اہل عراقی کا تھا۔ اور عراق اور کویت کی جو جنگ شروع رہی تو یہ بھی اس کا سبب بھی اہل عراقی تھے، جنہوں نے جب کویت والوں نے اپنے 4 ارب ڈالر قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آگے سے اہل عراق جب وہ بگڑ بیٹھے اور انہوں نے ان کے خلاف یہ جنگ شروع کر دی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے فتنے اسی علاقے کی طرف سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب بات بالکل واضح ہے کہ اسلامی تاریخ بھی اس بات کو بتلاتی ہے اور روایات سے بھی اسی بات کا اشارہ ہے کہ اس سے مراد نجد عراق ہے، نہ کہ نجد یمن، جبکہ یمن کی طرف سے تو ہمیشہ وہاں اسلام اور اہل اسلام کی کامیابی کے لیے پروگرام اور بہت سارا تحریری اسلامی کام اور دیگر اسلامی تحریکیں ہی وہاں سے اٹھتی رہی ہیں۔ اس لیے بغیر سوچے سمجھے ایسے کسی پر الزام بازی کر دینا اور کوئی ایک آدھا لفظ لے کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈال کر ان کو غلط تاثر دینا، یہ علم کے منافی چیز ہے۔ باب نمبر 28، باب قول اللہ تعالی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 82۔ تم نے بنا رکھا ہے، تم نے رزقکم اپنا حصہ، اپنا نصیبہ، کہ انکم تکذبون، کہ بے شک تم تکذیب کرتے ہو۔ تم نے اسلام کی تکذیب کو ہی اپنا ذریعہ معاش اور اپنا ذریعہ کامیابی بنا رکھا ہے، کہ جتنی ہم اسلام اور اسلام کی تکذیب کریں گے اتنا ہی ہم زیادہ اپنا نام، اپنا وقار اور اپنا دیگر شرف حاصل کر لیں گے۔ یہ مشرکین، کافرین اور بے دینوں کو کہا جا رہا ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ شکرکم، وہ تجعلون رزقکم، رزقکم کا معنی شکرکم بیان کرتے ہیں، جس کا معنی یہ بنے گا کہ تم کرتے ہو اپنا شکر، اللہ کے انعامات کا شکر تم کس چیز کو کرتے ہو؟ تکذیب کو۔ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، تو تم نے شکر کی جگہ تکذیب کو لے لیا، تو گویا کہ ہر نعمت کے مقابلے میں شکر کے بجائے تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرات کے اندر رزقکم کی جگہ شکرکم کا الفاظ ہو، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1038، قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن صالح بن کیسان عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن زید بن خالد الجحنی انه قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ۔ زید بن خالد جوحنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز حدیبیہ میں پڑھائی، علی اسر سماعن کانت من اللیل، رات کو جو بارش ہوئی تھی اس کے بعد، رات کو بارش ہوئی تھی، اس بارش کے بعد آپ نے صبح کی نماز حدیبیہ کے مقام پر ہمیں پڑھائی۔ فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علی الناس، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف۔ فقال هل تدرون ماذا قال ربکم، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ یہ ایک بات بتلانے کا ایک انداز، سامعین کو، حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا کہ کیا تمہیں پتہ ہے؟ یہ تو آپ کو بھی معلوم تھا کہ ان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، وحی کے ذریعے نبی کو بتلایا گیا ہے، تو حاضرین کو متوجہ کرنے کا یہاں کہ تمہیں پتہ چلا کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ قالوا اللہ و رسول عالم، صحابہ نے عرض کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ قال اصبح من عبادی مومن بی و کافر، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ صبح کی میرے بندوں نے، وہ ایمان لانے والے میرے ساتھ اور انکار کرنے والے ہیں، کچھ مجھ پر ایمان لانے والے، کچھ میرا انکار کرنے والے۔ فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے تو یہ کہا کہ ہمیں بارش اللہ کے فضل اور اللہ کے رحم سے ہوئی ہے، فذلک مؤمن بی و کافر بالکوكب، اس نے مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا اس نے انکار کیا، اس ستاروں کی گردش پر عقیدہ نہیں رکھتا کہ اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل اور مہربانی سے بارش ہوئی۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْعِ قَضَا وَقَضَا، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں ستارے کے فلاں فلاں مدار میں جانے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، تو وہ ستاروں کو مؤثر حقیقی مانتا ہے۔ فضائل کا کافر بھی، وہ میرا انکار کر رہا ہے۔ مومن بالکوكب، ستاروں کے ساتھ ایمان رکھتا ہے۔ ثابت سے یہ کیا کہ بارش، اسی طرح دیگر معاملات، ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات اسباب کی طرف کرنی بھی ہے جو قوی قسم کے اسباب ہیں، تو اس کے ساتھ ہی اللہ کا ساتھ تذکرہ کرنا مت بھولیں۔ مثلا کوئی دوائی وغیرہ کا تذکرہ کرنا ہے کہ آپ کیسے ٹھیک ہوئے بھی، تو سب سے پہلا ایک مسلمان کا عقیدہ یہ نہ کہ اللہ نے مجھے شفا دی ہے۔ بالفرض اگر وہ اس کے منہ سے یہ نکلتا ہی ہے کہ فلاں دوائی میں نے استعمال کی ہے، تو کہے کہ میں نے فلاں دوائی کی تو اللہ نے شفا دی ہے، شفا کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ میں فلاں ڈاکٹر حکیم کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے یہ دوائی دی ہے تو شفا، اللہ نے مجھے شفا دی، یعنی اللہ کا نام اس کے اندر ضرور استعمال کیا جائے۔ باب نمبر 29، باب لا یدری متی یجیء المطر الا اللہ، باب ہے کہ نہیں جانتا کب آئے گی بارش سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ وقال ابو ہریرہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس لا یعلمہن الا اللہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 چیزیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ روایت متصل سند کے ساتھ کتاب الایمان حدیث نمبر 50 میں بھی، اور کتاب التفسیر سورہ لقمان کی تفسیر حدیث نمبر 4777 کے تحت متصل سند کے ساتھ گزری ہے۔ بلکہ کتاب الایمان والی تو گزری ہے، اور کتاب التفسیر سورہ لقمان کی تفسیر والی وہ آئندہ آئے گی۔ حدیث نمبر 1039، قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الغیب 5 لا يعلمها الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفتاح الغیب، غیب کی چابیاں 5 ہیں، لا يعلمها الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ غیب کی چابیاں 5 ہیں، 5 چیزیں غیب کی، ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، ان چابیوں کو نہیں جانتا۔ تو جب چابی کا کسی کو علم نہیں تو چابی لگا کر اندر کھول کر اندر کی چیزوں کا علم کیسے ہو؟ ان چابیوں کا کبھی کسی کو علم نہیں سوائے اللہ کے۔ لا یعلم احد ما یکون فی غد، اب ان 5 چیزوں کا تذکرہ، نہیں جانتا کوئی ایک بھی، احد کوئی ایک بھی نہیں جانتا، نکرہ نفی کے تحت ہے تو اس کے اندر بالکل عموم پیدا ہوتا ہے، کوئی ایک بھی نہیں جانتا ما یکون فی غد، کل کیا ہوگا، کل کے بارے میں کیا ہونا ہے۔ اندازہ اٹکل پچو لگا سکتے ہیں، کل میں نے یہ کرنا ہے، کل میں نے یہ کرنا ہے، لیکن حتمی طور پر وہ اس طرح کر سکے گا، ہوگا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ولا یعلم احد ما یکون فی الارحام، نہیں جانتا کوئی ایک کہ کیا ہے رحم میں، رحم کے اندر بچہ ہے، بچی ہے، کیا اس کی شکل و صورت ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی ایک تخمینہ ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ اور علم کس کو کہتے ہیں؟ جو یقینی ہو، تخمینے کے اندر غلطیاں اور امکان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا کسی اور آلے کے ذریعے 1000 عورت کے بارے میں یہ خبر دے کہ فلاں کو بیٹا ہونا ہے، فلاں کو بیٹی ہونی ہے، 999 اس کے اطلاع کے مطابق ہو جائیں، ایک اس کی اطلاع کے خلاف ہو جائے تو تب بھی تخمینہ ہے۔ علم تب ہوگا جب 1000 کا 1000 اسی طرح ہو، 1000 کی خبر دے، 1000 من و ان اسی طرح اس کی خبر کے مطابق ہو، اس کو علم کہتے ہیں۔ اگر 999 اس کے مطابق ہو، ایک بھی خلاف ہوگا تو یہ علم نہیں، یہ تخمینہ ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدید قسم کے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ماہر قسم کے ڈاکٹروں کی خبر دینے کے باوجود واقعات کے اندر کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور تو اور بڑے بڑے جن کے پاس بہت زیادہ اسباب و وسائل تھے اور ماہر قسم کے ڈاکٹروں کی ٹیمیں تھیں، ان کے یہ تخمینے بھی غلط نکلے ہیں۔ جیسے کہ برطانیہ کی ولی عہد کی بیوی لیڈی ڈیانا، اس کو اطلاع دی گئی تھی کہ اس کی لڑکی ہونی ہے، حالانکہ لڑکا پیدا ہوا۔ اور اس طرح بے نظیر کے بارے میں بھی لڑکے کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن لڑکی ہوئی ہے، جس طرح کہ تفسیر القرآن الکریم جلد 3 صفحہ 544 پر شیخ محترم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اتنے بڑے اسباب اور وسائل والے جب ان کے تخمینے غلط نکلے تو باقیوں کے حتمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ تم کہتے ہو یا قرآن میں آیا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان میں سے ایک رحم میں کیا ہے، جب کہ ڈاکٹر تو بتلا دیتے ہیں، تو یہ تمام تخمینے ہیں، اندازے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک موٹا اندازہ ہوتا ہے لیکن اس کی پوری حقیقت اس کو کوئی نہیں جانتا۔ مثلا جس طرح کہ جدید تحقیقات میں ہے کہ بچے کے ابتدائی جفتے کے مقابلے میں سب سے ابتدائی جفتہ جہاں سے بچے کی وہ ابتدا ہوتی ہے،
بنیاد ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے 10 کروڑ گنا بڑا ہوتا ہے۔ ابتدائی جفتے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 10 کروڑ گنا سے بڑا ہوتا ہے اور 6 ارب گنا سے وزنی ہوتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ بچے کی تکمیل 9 مہینے میں ہوتی ہے اور 10 کروڑ کو 9 مہینے کے دنوں پر تقسیم کر لیں، دنوں کو چھوڑ کر آگے منٹوں اور سیکنڈوں پر بھی تقسیم کریں تو ایک ایک سیکنڈ کے اندر کتنے کتنے خلیے بنتے ہیں، کتنے کتنے عضو بنتے ہیں اور کتنا کتنا اس کے اندر وزن بڑھتا جاتا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کیا کیا انسان کے اندر تغیرات آتے ہیں، پھر اس کی عقل و شکل و صورت کے اعتبار سے، عقل و شعور کے اعتبار سے، باقی اعضاء کے اعتبار سے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ولا یعلم احد ما یکون فی الارحام، کوئی نہیں جانتا کہ رحم میں کیا ہے۔ ولا تعلم نفس ماذا تکسب غدا، نہیں جانتی کوئی جان بھی کہ کل کو کیا کمائے گی، کل اس نے کیا کرنا ہے، کسی کو علم نہیں۔ تخمینے، اندازے تو بے شمار ہر ایک نے اپنے ٹائم ٹیبل مرتب کیے ہوتے ہیں، لیکن کتنے ہی ہمارے ترتیب دیے پروگرام درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتی کوئی جان بھی کہ کس زمین پر فوت ہوگی۔ یہ واقعات بھی آپ نے بے شمار سنے دیکھے ہیں۔ ایک آدمی زندگی کے اندر پہلی مرتبہ ایک علاقے میں گیا ہے، وہیں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، فوت ہوتا ہے، تو کسی کو علم نہیں کہ اس نے کس زمین پر کس جگہ اس نے فوت ہونا ہے۔ وما تدری احد متی یجیء المطر، اور اسی طرح نہیں جانتا کوئی ایک کہ کب آئے گی بارش، بارش کب ہونی ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ حتمی طور پر کب آئے گی، کتنی آئے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ مفید ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، کتنے قطرے ہوں گے، کتنی مقدار ہوگی، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ باقی محکمہ موسمیات والے وہ بھی ایک تخمینہ، وہ بھی حتمی علم نہیں کہیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ فلاں جگہ بارش ہونے کے گمان ہے، تخمینہ ہے، اس کے بارے میں کوئی اندازہ ہے، اور وہ اندازے سینکڑوں مرتبہ غلط بھی ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتلایا تھا کہ موسم بالکل خوشگوار رہے گا، وہاں بارش ہو رہی ہوتی ہے، یہاں بارش بتلاتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے حتمی طور پر ان چیزوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اسی طرح اگر ان میں سے کسی ایک کا کسی نے کوئی اندازہ تخمینہ لگا دیا، اس طرح ہو گیا ہے، تو یہ وہ اس کے خلاف نہیں ہے، وہ پہلے میں نے بتلا دیا۔ حتمی طور پر اصلی حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے۔ کسی نے اندازہ کوئی مثلا یہی کہ میں نے کل یہ کرنا ہے، وہ اس نے کل اس طرح کر لیا، تو یہ تو نہیں کہ وہ کوئی عالم الغیب ہو گیا۔ اسی طرح کسی نے کوئی خبر دے دی کہ فلاں کے بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، وہ کہ عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام تخمینے اندازے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کم حق کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔